السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری تجوید بک کی 3rd کلاس ہے اور ہم 2 ٹاپکس جو ہیں وہ کلیئر کر چکے ہیں، اسٹرکچر آف ٹیتھ اور پارٹس آف ٹنگ۔ امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ لگے پھر بھی تو کسی بھی پوائنٹ پہ اگر سمجھ نہ لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہماری 3rd کلاس ہے، اس میں جو ہے ہم کچھ شارٹ کویشچن آنسر جو ہے پڑھیں گے، اور میں آپ کے ساتھ امیجز جو ہے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اسے اسکرین شاٹ لے کر لکھ سکیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ورڈ بولا جائے تو اندازہ نہیں ہوتا، آواز سننے سے نہیں پتہ چلتا کہ ایکچول جو ہے وہ ورڈ کیا ہے، تو لکھنے میں آسانی ہو اسی لیے جو ہے امیجز شیئر کیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے آپ ٹاپک جو ہے کور کر لیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے شارٹ کویشچنز اینڈ آنسر ہے، اس میں حرکات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات جو ہیں زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تینوں اکٹھی ہوں تو انہیں حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، اکٹھی ہوں تو حرکات ثلاثہ، زبر، زیر اور پیش جو ہیں حرکات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال کیا جاتا ہے متحرک کسے کہتے ہیں؟ تو حرکت کا جو ورڈ ہے اس میں ڈھکا چھپا موجود ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سوال ہے سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم کو سکون کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس حرف پر کوئی بھی علامت موجود نہ ہو اسے جو ہے سکون کہا جاتا ہے۔ جزم کی علامت جو ہے بعض قرآن پاک میں سرکل، چھوٹا سا سرکل بنا ہوتا ہے، بعض میں الٹا وی بنا ہوتا ہے اور بعض میں جو ہے الٹا سی، یا آپ کہہ لیں کہ جو ہے چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے اپنے قرآن پاک کے اکارڈنگ کہ کون سی علامت استعمال ہو رہی ہے۔ جس حرف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہا جاتا ہے۔ تو ہم آج تک تو زبر، زیر، پیش پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن تجوید میں پڑھایا جاتا ہے زبر کے بھی آگے مزید 2 نام ہیں، ٹوٹل 3 ہوئے۔ زیر کے بھی آگے مزید 2 نام ہوتے ہیں، ٹوٹل 3، اور پیش کے بھی آگے جو ہے 2 نام ہوتے ہیں مزید، ٹوٹل جو ہے یہ بھی 3 ہوتے ہیں۔ زبر کے جو مزید 2 نام ہیں وہ ہیں فتحہ یا نصب۔ جب کوئی فتحہ یا نصب کہے گا تو اس کا معنی بھی زبر ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ زیر کے جو آگے 2 مزید نام ہیں وہ ہے کسرہ یا جر۔ جب کوئی کسرہ کہے گا تب بھی معنی زیر ہی ہے، جر کہے گا تب بھی معنی زیر ہی ہے۔ ضمہ اور رفع جو ہے پیش کے مزید 2 نام ہیں۔ جب کوئی ضمہ کہے گا تو اس کا معنی بھی ہے پیش، رفع کا معنی بھی پیش ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس کی میں ایک مثال یہ دوں گی، جیسے ظالم اور مظلوم۔ ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، اور مظلوم کہتے ہیں جس پر ظلم ہوا۔ اسی طرح جو ہے آپ نے یہ جو آگے والا میں بتاؤں گی یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ فتحہ اور کسرہ اور ضمہ یا رفع یہ ساری چیزیں اب پہلے ہم نے سنگل پڑھ لی ہیں۔ اب وہ حرف جس پر فتحہ یعنی زبر نصب ہوتا ہے اسے مفتوح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظالم اور مظلوم والی اگزامپل میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والا اور مظلوم کہتے ہیں جس پر ظلم ہوا۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں گے تو شاید آسانی ہو کہ جس حرف پر فتحہ ہوتی ہے اسے مفتوح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حرف جس کو زبر ہو، کاتفن میں کاف پر جو ہے زبر ہے، اور مکسور، اگر مکسور کسے کہا جاتا ہے؟ وہ حرف جس پر کسرہ ہوتی ہے یعنی زیر یعنی جر ہوتی ہے تو اسے مکسور کہا جاتا ہے۔ کاتفن میں تا کے نیچے زیر ہے تو اسے مکسور کہا جائے گا۔ مضموم کسے کہتے ہیں؟ ضمہ سے نکلا ہے وہ حرف جس پر پیش ہو، کاتفن میں جو ہے فا جو ہے مضموم کہلائے گا۔ اب دیکھیں فتحہ سے بن گیا مفتوح، کسرہ سے مکسور، ضمہ سے مضموم، اور جزم سے بنتا ہے یعنی سکون، جزم یہ ایک ہی چیز ہے۔ سکون اسے کہتے ہیں جس حرف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو اسے سکون کہا جاتا ہے، اور جزم
سے مجزوم بن جاتا ہے، یعنی کہ جس جزم کہتے ہیں ساکن کو، تو جس حرف پر جو ہے ساکن کی جو علامت آ جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے مجزوم. مجزوم میم، جیم، زال زا، واو اور میم. ٹھیک ہے. پھر ہے تنوین کسے کہتے ہیں. اب دیکھیں، فتحہ جو ہے زبر کو کہتے ہیں، کسرہ جو ہے زیر کو کہتے ہیں، ضمہ جو ہے وہ پیش کو کہتے ہیں. زبر زیر پیش. اب جب یہ ان تینوں کی حرکات جب ڈبل ہو جاتی ہیں، دو زبر ہو جائے گا تو کیا ہے؟ تنوین ہو جاتا ہے. دو زیر ہو جائے گا تو کیا بن جاتا ہے؟ تنوین. دو پیش ہو جائے گی تو کیا ہے؟ تنوین. دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ نون تنوین کسے کہتے ہیں. تو دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہا جاتا ہے. جیسے حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان. اب یہ نون کی آواز تو واضح ہو رہی ہے نا. تنوین صرف دو زبر، دو زیر، دو پیش صرف ایسے بتانے سے تو نہیں نون تنوین کی آواز جو واضح ہو رہی. تلفظ میں جب ہم ادا کریں گے، یعنی جب پڑھیں گے تو جو نون تنوین کو جب پڑھیں گے تو جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہا جاتا ہے. ساکن یا مجزوم وہ حرف جس پر جزم ہو، جیسے وردن میں را پر جو ہے جزم ہے. مشدد کسے کہتے ہیں. شد تو آپ سبھی کو پتہ ہوگا، چھوٹا سا ڈبلیو ہوتا ہے، جس حرف پر آئے اسے شد کہا یعنی کہ اس علامت کو شد کہا جاتا ہے. جس حرف پر آئے اسے مشدد کہا جاتا ہے. وہ حرف جس پر تشدید ہو، اور محمد ان میں جو دوسرا میم ہے وہ مشدد ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس پر شد ہے. اب سوال ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے. تو اس پہ پہلے بھی بات کر لی تھی کہ ہر زبان کو جب ہی صحیح بولا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو. قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا ضروری ہے. اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہو تو قرآن کی جو ہے میں نے بتایا تھا کہ بعض مقامات پر جو ہے معنی اس قدر تبدیل ہو جاتے ہیں کہ فکرے جو ہے کفریہ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک مثال جو ہے میں بتائی بھی تھی، آج جو ہے لکھی ہوئی سامنے. ہاں، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کاف جو ہے باریک پڑھیں گے جس کا مطلب ہوتا ہے قل کھاؤ، کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے. دیکھیں نعوذ باللہ کتنا معنی جو ہے کتنے تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح قلب جو ہے دل کو کہا جاتا ہے. قاف جو ہے موٹے والا جو کینچی والا دو نقطوں والا جو قاف ہے، تو اس سے اگر وہ استعمال کریں قلبن تو دل، قلبن ایسے کاف باریک پڑھیں گے تو کتا. نصرن جو ہے مدد کو کہا جاتا ہے، سواد کے ساتھ جو ہے نصرن. جو ہے سین کے ساتھ نصر، وہ غد خلقہ پیدا کیا. ٹھیک ہے، اگر اب آپ خا اور ہا میں فرق نہیں کریں گے تو دیکھیں ایک جگہ پیدا کیا، ایک جگہ سر مونڈا. حروف جو ہے بگڑنے سے معنی بھی بگڑ جائیں گے، اس لیے تجوید پڑھنا جو ہے ضروری ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، حدیث پڑھنی ہے کہیں نہ کہیں ہم نے. تو ویسے قرآن پاک اور نماز تو ایسی جو عبادت ہے ڈیلی روٹین میں شامل ہے، فرض ہے نماز. تو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تبھی جو ہے معنی جو ہے صحیح طور پر، جب ہم پروناؤنس ہر لیٹر کریں گے تبھی معنی ٹھیک رہیں گے، ورنہ معنی جو ہے بگڑ جاتے ہیں. جیسے ہم لیٹرز کو جس طرح بگاڑیں گے اسی طرح معنی بھی بگڑ جاتے ہیں. تجوید کی ضرورت کو قرآن سے بھی ثابت کیا گیا ہے. فرمایا کیا ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو. صاف پڑھنا یہی ہے کہ ہر حرف اور مخرج و صفات سے ادا ہو، ورنہ آواز ہرگز صاف نہ کہلائے گی بلکہ غیر عربی ہوگی. حدیث سے بھی ثابت کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آگے متحرک کسے کہتے ہیں. زبر، زیر یا پیش والے حرف کو متحرک کہا جاتا ہے. ساکن کا کیا مطلب ہے. حرف پر کوئی حرکت نہ بولی جائے تو وہ ساکن حرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، ایک ریٹن فارم میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس ٹیبل میں جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاف اور کاف میں جو ہے تھوڑا سا بھی اگر آپ فرق کریں گے تو معنی کس طرح چینج ہوتے ہیں. عین اور الف
اس میں معنی تبدیل ہو سکتے ہیں اگر آپ پروناؤنس کرنے میں تھوڑی بہت غلطی کریں گے. زال اور زا میں اگر غلطی کریں گے تو کس طرح معنی چینج ہو رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ. اور دال اور دعاد یا پھر زواد بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں. اس میں اگر آپ جو ہے فرق مینٹین نہیں کریں گے تو کس طرح کی غلطی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ. تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے. بسم اللہ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ یا بسم اللہ کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے جو ہے تسمیہ کہا جاتا ہے. تو یہ واجب ہے تعوذ جو ہے جب آپ سٹارٹ کریں قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو تعوذ پڑھنا جو ہے واجب ہے، اور بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. پھر آگے ہے حرکات کی اقسام بتائی جا رہی ہے. فتحہ، کسرہ، اور جو ہے فتحہ کی مثال فتحہ کہتے ہیں زبر کو، کسرہ کہتے ہیں زیر کو. فتحہ کی مثال میم زبر ما، کسرہ کی انہوں نے میم زیر می، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو، میم پیش مو. اگر کسی بھی حرف پر ان تینوں حرکات میں سے کوئی بھی حرکت ہوئے گی تو اسے جو ہے کھینچنا نہیں ہے، اور جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھتے، بغیر کھینچے جو ہے اور بغیر جھٹکے کے پڑھتے ہیں ان حرکات کو. ٹھیک ہے. آگے بتایا گیا تنوین کسے کہتے ہیں. اب یہی ساری حرکات جب ڈبل ہو جائیں گی، میم کے اوپر پہلے ایک آپ نے لگائی تھی زبر، اب دو زبر لگا دیں گے ساتھ الف میم، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے تنوین بن جائے گی. اب ادائیگی میں جب میں نے پڑھا ہے تو من 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 میں نون کی جو آواز ہے یہ نون تنوین ہے. سکون یا جزم کسے کہتے ہیں؟ میں نے انگلش میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اردو میں بھی، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. کسی حرف پر اگر سکون یعنی کہ کسی حرف پر سکون ہو تو اسے ساکن کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس حرف پر حرکت نہ ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے. اور یہ جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس حرف پر کوئی اور حرکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگزامپل بھی بتائی گئی ہے. کن نون ساکن ہے، اور یہ دیکھ سکتی ہیں آپ چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے، ابھی ادھر کلیئرلی نہیں ہے لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ سرکل کی صورت میں ہوتا ہے یا چھوٹے دال کی صورت میں، یا آپ کہتے ہیں الٹا سی یا پھر الٹا وی، اس صورت میں جو ہے ساکن کی علامت ہوتی ہے. اب ساکن کی ایگزامپلس دی گئی ہیں. الحمد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، الحمد میں لام پر جو ہے ساکن کی علامت بنی ہوتی ہے. تو آپ جب پہلے ہی قرآن پاک کا پیج جو ہے اوپن کریں گے تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے قرآن پاک میں جو ہے کون سی جو ہے علامت استعمال کی گئی ہے، سرکل، چھوٹا دال یا پھر الٹا وی. آپ دیکھ لیجئے گا. پھر ہے مخرج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب آنے والی کلاسز میں مخارج کی ڈیٹیلز جو ہے پرووائڈ کی جائے گی آپ کو. وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کے معنی جو ہیں، وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، اور وقف کی جمع اوقاف ہے. وقف کی تعریف کیا ہوگی؟ کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنا جو ہے وقف کہلاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں رموز و اوقاف بھی ہیں، وہ اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ کہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھنے لگے تو پوچھ لیجیے گا، کوشش کروں گی پوری کہ آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کروں. اور نوٹس بنا لیجیے گا، اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، اور شارٹ سے نوٹس ہیں تو ایزیلی بن جائیں گے، اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.